وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ نساء کے یہ 22 رکوع کی آیات ہیں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے کوئی 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 13 سال مکہ کے اور 2 سال مدینہ کے، اور 3 ہجری سے 4 ہجری کے آخر تک یہ سورہ مبارکہ کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی جاں فشانی سے، بڑی ہمت سے، عزم سے، حوصلے سے اللہ کی دعوت پہنچا رہے تھے، لیکن مخالفین اپنی مخالفت سے طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پچھلی آیات سے یہ بات چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے نام آسمان سے کوئی مراسلہ جاری کرائیں، پھر ہم مانیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ پر نازل ہونے والا کلام، یہ دونوں کسی شک میں نہیں تھے ان کے لیے۔ آپ کو بھی پہچان چکے تھے اور آپ پر نازل ہونے والے کلام کو بھی پہچان چکے تھے، لیکن ان کی فطرت ایسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام سے جو انہوں نے رویہ اختیار کیا اس کو بیان کیا، اور ان کے بیجا مطالبات کا ذکر آیا، پوری تفصیل پچھلی آیات میں کل کے درس میں گزری۔ بڑے نا حقیقت پسندانہ اعتراضات انہوں نے کیے، سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اس چیز کو واضح کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے جو آپ سے کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہی آگے بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، کہ یہ اپنے کفر میں اس حد تک آگے بڑھے کہ مریم پر بہتان عظیم انہوں نے لگا دیا۔ حالانکہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ یہود کے لیے کوئی مشتبہ نہیں تھی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت مریم بنی اسرائیل کے ایک بہت مذہبی اور دینی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بہت پاکیزہ خاتون تھیں، اور ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی جب وہ امید سے تھیں یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کر دوں گی۔ اور جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ذرا پریشان بھی ہوئی کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اللہ کے راستے میں بہتر وہ کام کرتا، اپنی خدمات پیش کرتا، تو یہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ تو بہرحال حضرت مریم کی والدہ نے اپنی اس نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں داخل کر دیا، اور وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اور ان کے خالو حضرت زکریا جو بہت ضعیف ہو چکے تھے، بے اولاد تھے، ان کی بیوی بھی بہت بزرگی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، تو حضرت زکریا ان کے سرپرست مقرر ہوئے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے وہاں۔ اور حضرت زکریا بڑے حیران ہوئے کہ جب انہوں نے حضرت مریم کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں دیکھی
کہ میرے سوا یہاں اس کے پاس کوئی نہیں آتا، یہ کہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ مریم یہ سب کچھ کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس وقت حضرت زکریا کو بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب اس لڑکی کو یہاں یہ کھانا پینا دے رہا ہے تو میں بھی اس سے اولاد مانگ لوں۔ تو حضرت زکریا نے اپنے رب سے فریاد کی کہ یا اللہ تو مجھے بھی کوئی جانشین عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ اور اس عمر میں کہ جس میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، آپ بھی بہت نحیف ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ عطا کر دیا، بیٹا عطا کر دیا، اور بیٹا بھی ایسا کہ پیغمبر ہوا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند ماہ بڑے تھے عمر میں، حضرت یحییٰ۔ تو پھر اسی جگہ پر جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں امید سے کر دیا، اور وہ اس پر بڑی گھبرائی دی کہ کیا بنے گا کہ ایسی حالت میں کہ جب کہ مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں، میرے ہاں اولاد پیدا ہو۔ اور جب وہ وقت آ گیا پیدائش کا وقت، تو وہاں سے نکل کر ایک بیابان جگہ چلی گئی، اور وہاں ایک جھاڑی کے نیچے انہوں نے پناہ حاصل کی کہ یہاں بچے کی ولادت ہو جائے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اور وہ اس بچے کو لے کر جب گھر آئیں تو لوگ امڑ آئے حضرت مریم کے گھر کہ اے مریم یہ کیا ہوا، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا کوئی بدکار انسان، تیری ماں بھی کوئی ایسی بد چلن عورت نہیں تھی، یہ تیرے ہاں کیسے بیٹا ہو گیا جب کہ تو کوئی شادی نہیں ہوئی، تیرا کوئی خامد نہیں ہے؟ تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس معاملے کو واضح کر دیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ غیر معمولی شخصیت کا حامل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزے کا نتیجہ ہے، ایک معجزہ ہے یہ۔ تو جب حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو سورہ مریم میں وہ خطبہ موجود ہے جو ایک دن کے بچے نے جو ہے ان لوگوں کے سامنے دیا، اور وہ بولے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے، اور طویل خطبہ ہے جو وہاں موجود ہے سورہ مریم میں۔ تو یہ معاملہ کوئی مشتبہ نہیں تھا یہود کے لیے۔ حضرت مریم کا جب یہ پیدائش ہوئی بچے کی، اور 30 سال کی عمر تک پہنچنے تک، جب تک عیسیٰ علیہ السلام سن شباب کو پہنچے، کسی نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا ان کی پیدائش کے حوالے سے، اور نہ ہی حضرت مریم پر کسی قسم کی کوئی بہتان بازی کی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے کار نبوت کا آغاز کیا تو یہی یہود جو تھے آپ کے مخالف ہو گئے، اور اس طرح کی بہتان بازیاں شروع کر دی حضرت مریم پر بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طعنے دینے شروع کر دیے، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بدعمالیوں پر ان کو ٹوکا، ان کی اصلاح کی طرف ان کو توجہ دلائی، تو یہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا کہ یہ یہود کس طرح سے یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر بیٹھے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی کتاب نازل کراؤ پھر ہم مانیں گے۔ تو یہ اپنی فطرت سے بعد آنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ انہوں نے مریم پر ایک بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور اس طرح سے انہوں نے کہا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے۔ یعنی کتنے بے باک ہو گئے، اپنے جرم کا ان کو احساس ہی نہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدے فرما رہا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے انہیں سولی پر چڑھایا۔ ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملہ جو تھا مشتبہ کر دیا گیا، معاملہ جو تھا وہ مشتبہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حقیقت اپنی ہی طرف رکھی، اور اس کی وضاحت ایک تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ،
اور جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں لفی شک کی منہو، وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چڑھایا گیا بلکہ ان کی ہم شکل کسی اور کو چڑھا دیا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر تو چڑھایا گیا لیکن ان کی جان نہیں نکلی، جب انہوں اتارا تو وہ زندہ تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، وہ فوت بھی ہو گئے لیکن جب انہیں اتارا گیا تو وہ پھر زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں جو مختلف باتیں کر رہے ہیں، حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، علمی بات نہیں ہے ان کے پاس جو یہ کر رہے ہیں، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ اب جو اللہ فرما رہا ہے وہی حق ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، یہ ہے حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے اور صاحب حکمت ہے، یعنی وہ ہر کام پر غلبہ رکھتا ہے، جو چاہے وہ کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اس کے راستے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے، اس کا ہر کام حکمت کے تحت ہے۔ تو بہرحال جو اللہ نے بیان فرمایا وہی حق ہے، اور اس قسم کے اعتراضات ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں یہود، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور دوسرے پیغمبروں سے بھی جو ان قوم میں آتے رہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کر رہے تھے۔ تو مقصد یہ ہے ساری بات کا کہ اہل ایمان کو نصیحت کرنا مقصود ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں بھی کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اے پروردگار، جو قافلہ اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے غزہ کیا جائے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو بسلامت اس کی منزل تک پہنچا، یا اللہ جس مقصد کے لیے وہ قافلہ گیا ہے اس مقصد کو پورا فرما، یا اللہ ظالموں کی تدبیروں کو ناکام فرما، یا اللہ ظالموں کا عبرتناک انجام فرما، یا اللہ اہل ایمان کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔